بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا وظیفہ اور عمل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عمل، آج کا ہمارا وظیفہ ہے کہ استخارہ کس طرح سے کیا جائے۔ عام طور پہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے استخارہ کریں کہ کام وہ ہم کریں یا نہ کریں۔ رشتے کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ رشتہ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے بیرون ملک کا سفر ہے اور ہم کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ نام لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سفر ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے پاس نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی منت ترلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے اپنا ڈیٹا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے اور صرف 5 منٹ کے اندر استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کومنٹ کے اندر مجھے ضرور بتانا کہ اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوا اور اس استخارہ کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا، ہاں یا نہ کا جواب ملا، یا آپ کو صحیح کا جواب ملا یا نہ کرنے کا جواب ملا۔ آپ نے یہ طریقہ سمجھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کسی بچے یا بچی کا رشتہ آتا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ استخارہ کر لیں کہ یہ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ استخارہ کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں، اور استخارہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر کام کے اندر استخارہ کرنا ضروری ہے۔ نیو کاروبار ہے یا اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے تو آج کا عمل یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ اس بات کا کرنا ہے کہ گھر کے اندر بچے یا بچی کا رشتہ آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے خود وہ استخارہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح لینی ہے اور کوشش کریں نیو تسبیح لیں جسے ابھی تک استعمال نہ کیا گیا ہو، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 10 سال کا بچہ سامنے بٹھا لینا ہے باوضو جائے نماز پہ، اور آپ نے خود بھی جائے نماز پہ باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے آگے، ایک تسبیح جو نیو آپ لے کر آئے ہیں وہ تسبیح آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے دینی ہے، دائیں ہاتھ کے اندر وہ تسبیح دیں اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ وہ بچہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے، بچے سے کہیں ہلنا نہیں ہے، آرام سکون سے تسلی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت افضل ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے گنتے جانا ہے، 786 مرتبہ اس کی تعداد پوری کرنی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے اور تسبیح کی طرف دیکھتے جانا ہے، اور جب آپ پورا کر لیں تو آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پڑھنے کے بعد حکم لگانا ہے کہ یہ فلاں بچے یا بچی کا جو رشتہ آیا ہے، مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، بچی ہے، اس کا نام ہم لیتے ہیں کہ فاطمہ ہے اور بچے کا نام عمر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمر کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو آپ نے تسبیح کی طرف دیکھنا ہے، تو تسبیح آپ دیکھیں گے ہلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ تسبیح دائیں اور بائیں ہلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انکار ہے، یہاں پہ رشتہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور اگر وہ تسبیح آگے اور پیچھے کی طرف ہلتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ آرام سے ہلے گی، بڑے زور سے وہ تسبیح ہلے گی اور بڑے زور سے آگے پیچھے تسبیح ہوگی یا دائیں بائیں ہوگی، اگر دائیں بائیں ہوتی ہے تسبیح تو اس کام کا انکار ہے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ یہی پڑھنے کے بعد پوچھیں گے کہ یہ کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا اسی طرح سے پڑھنے کے بعد آپ یہ حکم لگائیں گے
کہ फ़लाँ जगह का सफ़र हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो या तो तस्बीह दाएं और बाएं घूमेगी, इसका मतलब वाज़े इनकार है कि यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर वो तस्बीह आगे और पीछे होती है तो इसका मतलब हाँ है, यस है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो रिश्ता अच्छा है, आपके लिए वो सफ़र अच्छा है, आपके लिए वो कारोबार अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने इजाज़त नहीं दी होगी, किसी ने आपको ये आसान तरीका जो आप ख़ुद घर में बैठे कर सकें, किसी के पास ना जाएं, ऐसा अमल आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। मैं तमाम दोस्त अहबाब जो इसको सुन रहे हैं और करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट में जाके लफ्ज़ अल्लाह लिखें और आपको इजाज़त है, आप इस अमल को कर सकते हैं। जो नए हज़रात हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हमारे हज़रात हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।